السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ ہم آج آیا نمبر 68 ہم نے پڑھنی ہے۔ بہرحال 68 آیا is highly connected with 67. Let me restart with 67 quickly. سورہ التوبہ 67، اور پھر یہاں سے صرف تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر کرتے ہوئے ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ آیا نمبر 67 میں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ کیا بات ہو رہی تھی کہ جو منافق مرد ہیں وہ منافق عورتیں، یہ کیا ہیں آپس میں، ان کا کیا تعلق ہے؟ بعضهم من بعد، یہ بعض میں سے ہیں۔ یأمرون، اور یہ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ منکر کی طرف یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو رائے باطل کی طرف بلاتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور وہ دوسرا کیا کام کرتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں معروف کام سے، نیکی کے کام سے، بھلائی کے کام سے روکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو یہی ان کی انسینٹیو ہوتا ہے ان کے اکٹھے ہونے کا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور کیا ہے؟ قبض، اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بند رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور ایسوں کے لیے ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، یعنی جب انہوں نے اپنی لائف کی چوائسز میک کر رہے تھے، وہ when they were making their choices کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا بولنا ہے، ہم نے کیا کس طرح کی کمپنی میں رہنا ہے، کیسا پہننا ہے، کیسا کھانا ہے، کس سسٹم کا ہم پارٹ ہیں اور کس سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کا ہم حصہ بن رہے ہیں، جب یہ ساری چوائسز وہ میک کر رہے تھے تو وہ کیا کیا انہوں نے اللہ کو بھول کے کیا کیا؟ ٹرینڈ، ارد گرد اپنے موجود ٹرینڈ کو، اور جن سے وہ انفلوئنس ہو رہے تھے ان کے طریقے، ان کے سوچ، ان کے انداز، اور ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے مطابقت سے چلتے رہے، اور اللہ کو انہوں نے کیا کیا؟ نسوا اللہ کو وہ بھول گئے۔ تو پھر اب جب ریزلٹنٹلی کیا ہوا، پھر جب انہوں نے ساری زندگی اللہ کو رب مانا ہی نہیں، یعنی رب کی مان کے چلنے کے بجائے اپنی مان مانی کرتے رہے نا، یا پھر ٹرینڈز کو فالو کرتے رہے، تو پھر جب اللہ تھا ہی نہیں ان کی چوائسز میں کہیں، تو پھر کیا ہوا؟ فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اس نے بھی بھلا دیا ان کو۔ یہ نہیں کہ مطلب ان کو توبہ کے راستے نہیں کھلے چھوڑے یا ان کے لیے کوئی راستہ اوپن نہیں کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیشہ، آج بھی آیت میں آئے گا کہ اللہ ان کے لیے اینڈ تک بھی توبہ کے راستے کھلے چھوڑتا ہے، لیکن آخرت کی بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ میں ان کو بہرحال بھلا دیں گے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہ جو منافق ہیں یہ کیا ہیں؟ یہی فاسق ہیں، یہ آپ بات کر چکے ہیں کہ یہ کھلی سرکشی پہ آخرکار آ کے یہ کفر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اگلی آیا ہے وعد اللہ المنافقین، تو پھر کیا ہے کہ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے
کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، کہ اللہ کا وعدہ ہے مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور کفار کی ایک ہی کیٹیگری بنا دی، اور کافروں سے، اور دیکھیں منافق مرد، منافق عورتیں اور کفار کو اکٹھا کیٹیگرائز کر دیا۔ ان کا کیا انجام ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، ان کا انجام کیا ہے؟ بیکاز آف واٹ دے ہیو چوز ان دس ورلڈ، بیکاز وہ کیا کرتے رہے، وہ منکر کا حکم دیتے رہے اور معروف سے روکتے رہے، تو آخر کار ان کا انجام کیا ہے؟ نار جہنم، نارا جہنم، آگ کا عذاب ہے ان کے لیے، خالدین، اور ایسی آگ ہے کہ جس کی ہمیش کی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، دنیا میں انہیں کوئی چیز کافی نہیں ہوتی تھی نا، دنیا میں وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، دنیا میں جو ملا اس پہ راضی نہیں ہوتے تھے، تو بس پھر ان کے لیے راضی کرنے والی چیز یا ان کو کافی ہونے والی چیز کیا ہوگی کہ ان کو دنیا میں انہوں نے اللہ کو کافی نہیں سمجھا، تو آخرت میں اللہ ان کے لیے پھر اس آگ کو، نار ہیا کا کیا ہے؟ آگ، آگ ان کو جا کے کافی ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اگلی بات کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت، اور لعنت لعنہم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایک آس ہوتی ہے نا کہ اچھا اللہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، تو ان کو پھر اینڈ آف دا ڈے نہیں، آج جیسے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو جو اس وقت جتنے ٹائرنٹ اور ظالم اور جو منافق ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو بھی ظلم کی انتہا اس وقت کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ساتھ دینے والے ہیں، ان کو ذرا ذہن میں لائیں، تو ذہن میں آتا ہے نا کہ پھر اللہ کا جو عذاب ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں جو چوائسز، جس طریقے کی لائف سٹائل کوئی کرتا ہے، اور جس طریقے سے اس کی ملی نعمتوں اور پاورز کا وہ مس یوز کر کے جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، پھر اینڈ پہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دوری اور آگ ہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور قائم رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے، قائم رہنے والا، اور نہ اس کا خاتمہ ہے اور نہ ہی ادھر کوئی رحمت کی آس ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب ڈرا دینے والی یہ آیات ہے نا، اور ہیں ہی کیونکہ منافقین کے بارے میں ہیں، تو آپ کو یہ اور مجھے اور یہ آپ کو یہ ادراک مسلسل رہنا چاہیے کہ منافقین کا جہاں بھی نام آتا ہے نا، ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اسی طرح پڑھا ہوا تھا جیسے ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد ان کے کیریکٹرسٹکس، ان کی حرکتیں اور ان کے اعمال اور افعال ایسے تھے، ان کی چوائسز ایسی تھیں جو ان کو کیا کرتی تھیں، جو ان کو منافق بنا دیتی تھیں۔ تو بظاہر اسلام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والے، لیکن ہر صف میں آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ان والے کیریکٹرسٹکس ہم میں تو نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر لاسٹ ٹائم کلاس ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد تھوڑی سی ڈسکشن کریک ہوئی تھی، ایک ساتھی نے بھی توجہ دلائی تھی، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے اور سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ منافقین کے آپ کو پتہ ہے کہ جو کیریکٹرسٹکس آف منافقین پہ بات کھلے عام اس آیت کے اندر ہو گئی نا، اوپر والی آیت نمبر 67 ذرا ایک منٹ کے لیے، ہاں، تو ایک تو یہ کھلے عام بات ہو گئی نا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بعض کے ساتھی ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پہلا کیریکٹرسٹکس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب برائی کا حکم جب آتا ہے نا، تو اس کی ایکسپلینیشن میں پھر ہمیں جانا پڑے گا، اس کی ڈیپتھ میں ہمیں جانا پڑے گا کہ وہ بھلا کیا برائی کا حکم دیتے ہیں، کہیں وہ جو برائیوں کا جن کا حکم دیتے تھے وہ آج برائیوں کا حکم ہم بھی تو نہیں دے رہے، تو اگر ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہے تو پھر ہم کیسے، ہمارا انجام کیسے مختلف ہو جائے گا؟ تو پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے وہ کس برائی کا حکم دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ وہ 4 چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ ابیوزو ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جھوٹ، یعنی تو ہمیں ہر ایک کو ہم میں سے سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ منافقت کی ایک خصلت ہے، تو اس میں سے کیا
ہم جھوٹ کی طرف ہمارا کیا آم، معاملہ ہے، ہم کتنا بولتے ہیں نہیں بولتے، ہم سچائی پہ کھڑے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے خیانت، اور پھر صرف یہی نہیں جھوٹ، ہم پھر دوسروں کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جھوٹ بول لیں گے۔ تو یہ 4 خصلتیں، اور پھر اس کے اوپر دوسروں کو کنونس کرنا ہے یا دوسروں کو اس کا حکم دینا کہ کوئی نہیں لائے، زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے، کیا ہو گیا اگر کبھی جھوٹ بول لیا، تھوڑی بہت خیانت کر لی، وعدہ خلافی کر لی، یا آپ کو جو امانت میں کوئی چیز دی گئی ہے، کوئی وقت آپ کی امانت ہے، کہیں آپ جاب کر رہے ہیں، وہ وقت ہے تو تھوڑا بہت اگر اپنی مرضی سے گزار لیا، یا امانت میں خیانت جو ہمیں کوئی نعمتیں کسی خاص کام کے لیے ملی ہیں اس سے باہر ہمیں منع کیا گیا کہ ان نعمتوں کو اس سے باہر کسی کام میں استعمال نہیں کرنا، تو کیا ہو گیا ہم تھوڑی سی خیانت کر لیں، کیا ہو گیا آنکھوں سے اگر ہم آرام دیکھ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسویڈ کرتے رہتے ہیں فار دس۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی مثالیں بالکل کامن کر کے لیتے ہیں کہ کرتے جو منافقین ہوتے ہیں یا ان کے جیسے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان کے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور اگر دوسروں کو بھی وہ ڈبل سٹینڈرڈ بیہیویئر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی انہیں کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، کیا ہو گیا، ابھی ہم جو بھی کرتے رہیں، بعد میں جا کے ہنسی اور اچھے طریقے سے بات کر کے کہیں گے وی آر آل گڈ ود یو۔ تو اس طریقے کا بیہیویئر، اسی طریقے سے اسلام کے بجائے اسلام کے طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف لائف، اس کو وہ بیکورڈ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی پہ کنونس کرتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب کیا بیکورڈ وے سے جی رہی ہو یا کر رہی ہو، کیا اماں بنی ہوئی ہو، کیا یہ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہو، تو دوسروں کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ اللہ کے دین سے یا اللہ کے جو جیسے عورت کے لیے جو سرٹن لباس ہے یا مردوں کے لیے جو خاص حلیہ ہے اس کو منع کرتے ہیں اپنے گھر میں رائج ہونے سے یا اپنے ارد گرد فرینڈ سرکل میں، اس کو باقاعدہ ایک ٹیبو بنا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بیکورڈ سٹائل ہے تو اس کو اسٹے اوے ود اٹ۔ اسی طریقے سے جب ان ہپوکریٹس کے پاس طاقت آتی ہے تو یہ کمزور کے ساتھ ان کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، اور جو کوئی پاورفل ان سے ہو اس کے ساتھ بیہیویئر ان کا الگ ہوتا ہے، اور یہی ان کا اسی کا یہ حکم دوسروں کو دیتے ہیں کہ اپنے سے جو کمتر ہے اس کے ساتھ ظلم زیادتی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سے جو اوپر ہے اس کے ساتھ وہ بالکل مختلف طریقے کے بیہیویئر سے خود بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ بھائی بنا کے رکھو، ان لوگوں کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ تو یہ اس طریقے کے رویے ہم لوگ کو رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ ریلیشنز میں اگر آپ کی کسی کے ساتھ اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ کسی کی انبن ہے تو ہم اپنے بچوں اور نسلوں کو بھی ایون ان سے کاٹنے کو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا ان سے قطع تعلق ہی ہے تو تم لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی فیملی کسی بچی کوئی شادی ہو کے کسی گھر میں جاتی ہے تو اگر اس گھر کا کسی سے کوئی لا تعلقی ہے تو اس بچی کو بھی مجبور کر دیا جاتا ہے، اس لڑکی کو بھی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ اس گھر میں اس بندے سے اس فلاں کمپنی میں آپ بھی بات نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں جا سکتی۔ تو خود ٹوٹے، خود قطع تعلقی کی، اور دوسروں کو بھی وہ کنونس کرتے ہیں کہ ان سے قطع تعلقی کریں۔ اسی طریقے سے مطلب یہ بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں موٹے موٹے وہ کنیکشنز بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے گھروں میں بڑا کامنلی ہم یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا اپنا بیہیویئر بھی کیا ہوتا ہے کہ کیپ آن الٹرنگ دیئر opinion فار ایکسیپٹینس، یعنی حق اور باطل کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوتی انہیں، یہ دوسروں کے ہاں ایکسیپٹ ہونے کے لیے بس جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بنتے رہتے ہیں اور اپنا اپینین بھی چینج کرتے رہتے ہیں کہ بس لوگ مجھے پسند کر لیں، میں جو بھی جیسی بھی حق بولوں یا باطل بولوں، ٹھیک لباس پہن رہی ہوں یا نہیں پہن رہی، بس لوگوں میں مانی جاؤں، لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں۔ اور دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو راضی رکھو، جو سامنے ہے منہ کے اس کو دیکھو، اللہ کو بعد میں جا کے دیکھ لیں گے، کر لیں گے، مطلب سری یہ کیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر اگر اس کے بعد اور
یہ کرتے ہیں یامرون بالمنکر، یہ منکر کے حکم ہو گیا، اور ینہونا عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں. اگر کوئی بھی اس سرکل میں ایسا ہے، آپ ان ہپوکریٹس کے ارد گرد اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، کسی نیکی کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو یوزلی روکتے ہیں، اور مطلب پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ زیادہ دیندار نہ ہو جائے، نیکی کی طرف نہ چل پڑے، خیر کی بات، اچھا پلیز بس 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 یہ لیکچر نہ دو، یہ تمہارا دین تمہارے تک ہی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہ گپ شپ کرو. وہ جو لاسٹ ٹائم بھی بات کلاس کے اینڈ پہ ہو رہی تھی کہ کوئی اگر ہمیں اچھائی کی بات بتائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے دین اپنا اور تمہارا اپنا، یو اسٹے ود یور اون سیلف، بس یہ زیادہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ جو رویہ ہے یہ آپ کلیئرٹی سے دیکھ لیں. ادھر صاحب میں کیا اس کو کچھ آپ دیکھیں کہ میں ایڈ سبٹریکٹ کر رہی ہوں، یعنی بالکل کلیئرٹی سے ان آیات کا ایمان ہی نکل رہا ہے. اور پھر وہ یکبدون ایدیہم، اور وہ اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. ہاتھ روک کے یعنی اپنے اوپر تو ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں، خیر کے کاموں میں، کسی کی مدد کرنے میں، کسی کے لیے بے لوث ہو کے مدد کرنے میں، یہ ان کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہوتا ہے. یہ کبھی دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو وہاں صرف یہ خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ اپنے لیے، اپنی آسائشیں، اپنا لائف سٹائل اپ گریڈیشن، یہ سارا کچھ. تو ایسوں کے لیے پھر نس اللہ، تو پھر وہ بھول گئے اللہ کو، اور مطلب انہوں نے یہ چوز کیا، یہ ان کی چوائس تھی ان کی لائف سٹائل میں کہ وہ اللہ کو بھولے اور اپنی مرضی اور اپنے ہپوکریٹس کے گروپ میں اور اپنے ٹرینڈ کے مطابق چلتے رہے. فنسیہم، تو اللہ بھی ان کو بھول گیا. اور پھر ان کا جو عذاب ہے وہ آیت نمبر 68 میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ان کے لیے پھر یہ اینڈ ہے کہ ان کے لیے عذاب آگ کا عذاب ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور عذاب بھی ان کا کیسا ہے کہ ان کا عذاب مقیم ہے، یعنی قائم ہونے والا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے. نیکسٹ آیا ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد قوۃ واکثر اموالا واولادا. امپورٹنٹ آیا ہے اور ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کے اندر، تھوڑا لیکن غور لگانا پڑے گا. پہلے آیت کو سمجھتے ہیں. کالذین، ان لوگوں کی طرح جو من سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اشد شدید، بہت زیادہ شدید، منکم تم سے، قوت میں، وہ اکثر اموالن، اور بہت زیادہ تھے، اکثر تھے، بڑھے ہوئے تھے، اموالن مال میں، وہ اولادن اور اولاد میں. فاستمتعوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا. فاستمتعتم، بس تم فائدہ اٹھا رہے ہو، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کما، جس طرح کا، استمتع الذین، فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا. وخذتم، اور مشغول رہے، اس کا روٹ ورڈ خو واو دود ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، خود پانی کے ہوز کے اندر اترنے کو کہتے ہیں نا. تو کسی چیز کے اندر اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے عربک میں کہ کسی چیز کے اندر گھس جانا، کسی چیز کے اندر بہت زیادہ کیا ہو جانا، مشغول ہو جانا. تو کالذی، ان لوگوں کی طرح، خاضوا، جو اس سے پہلے بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، جو اس سے پہلے فضول کاموں میں، وین ڈسکورس میں مشغول تھے اور فضولیات میں مشغول تھے. اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے. حبطہ، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، حبط، ضائع ہو جانا. اعمالہم، ان کے اعمال، الدنیا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسرہ، خاسین را، کیا، خسارہ پانے والے. الخاسرون، خسارہ پانے والے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ منافق جو منافقین ہیں، اچھا سوری، یہ جو لفظ ہے نا فاستمتعوا، یہ کیونکہ بار بار آ رہا ہے. ایک دفعہ یہ پہلے آیا فاستمتعوا ایک، پھر آگے آیا ہے دوبارہ فاستمتعتم، پھر تیسری دفعہ آیا کمستمتع، اور پھر چوتھی دفعہ آیا ہے نہیں، یہ 3 دفعہ آیا ہے. 3 دفعہ یہ لفظ آیا، اور ایک لفظ جو ہے وہ
خلاقہم بخلاقہم اور بخلاقکم اور پھر بخلاقہم 3 دفعہ یہ آیا ہے. تو اپنا حصہ خلاق کہتے ہیں شیئر کو، دیر شیئر، بخلاقکم تمہارا شیئر. تو ایک دفعہ ان کے چھوٹا چھوٹا پارٹس کر کے سمجھتے ہیں اور پھر اس کی فلسفی کو سمجھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ منافقین سے براہ راست اب اللہ خطاب کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا؟ انڈائریکٹلی خطاب ہو رہا تھا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، کبھی جنرل ہو کے بات منافقین کی طرف ڈائریکٹ کی جا رہی تھی. یہاں پہ اب اللہ ڈائریکٹ منافقین سے خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں، ایڈریس کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ منافقت اور کفر کیا. کالذین کا مانند ان لوگوں کی، الذین ان لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو. کانو تھے وہ، کون سے لوگ کی بات ہو رہی ہے اور ان کے کیا کیریکٹرسٹکس تھے؟ وہ لوگ جو اشد قوتن، جو قوت میں بہت زیادہ تھے، منکم تم سے، جن کی طاقت، جن کی پاور تم سے بہت زیادہ تھی. اور وہ اکثر اموالن، اور ان کے مال بھی تم سے بہت زیادہ تھے. وہ اولادن، اور ان کی اولاد، اولاد سے ڈائریکٹ اولاد مطلب بھی ہے، یعنی جو آپ کا بچے ہوتے ہیں، اور اولاد سے مفسرون نے مطلب لکھا ہے کہ مین پاور. ان کے پاس جو ان کی پاور تھی ود دا مین پاور بہت زیادہ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس پہلے پارٹ میں، یہاں تک رک کے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جن لوگوں نے اس سے پہلے اپنے رسولوں کو کیا کیا تھا، ان کے ساتھ منافقت کی تھی اور ان کے ساتھ کفر کیا تھا. اور وہ ایسے تھے کہ وہ اپنی طاقت میں اور اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں اور اپنی مین پاور میں بہت زیادہ تھے. تو اسلام سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اسلام سے پہلے جو کافر اور منافق گزرے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے زیادہ مالدار اور زیادہ پاورفل، اور زیادہ ان کے پاس مال و اولاد اور مین پاور ان منافقین مدینہ سے بہت زیادہ تھی. مگر یہ مال، طاقت، اولاد انہیں کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اس مال، اولاد، طاقت اور اس ساری جو ان کو کشادگی اور نعمتیں عطا ہوئی تھی، اس سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق نہیں پہچانا، حق کے راستے پہ نہیں خرچ کیا، بلکہ کیا کیا؟ انہوں نے ہر بار جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو جھٹلایا، اور اپنی پاور کے زوم میں، تکبر، خود پسندی میں انہوں نے اپنا ہی راستہ یا اپنا ہی سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، بجائے یہ کہ جو اللہ نے سسٹم بھیجا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اس کو نہیں مانا. تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم مدینہ کے منافقین کو ڈائریکٹ یہ بتا رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی ہر دور کے منافقین، آج کے بھی منافقین ہیں جن کا اسلام اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہوتا، دو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، تو یہ ہر دور کے منافقین کے لیے یہ بات ہے. لیکن ڈائریکٹ اللہ مدینہ کے منافقین کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم پچھلی امتوں کے منافقین کی طرح ہی تو ہو، انہی کی طرح تو یو آر میکنگ دا چوائسز، انہی کی طرح تو تم کر رہے ہو، انہی کے راستے پہ چل رہے ہو. تو پھر تمہارا انجام کیسے مختلف ہوگا؟ تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا. قوت مالی ہو. اب یہاں سے یہ غور طلب نقطہ ہے، تھوڑی سی غور کریں گے تو آپ کو ایک بہت ڈیپ پوائنٹ سمجھ آئے گا. اللہ یہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنا اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ کو دل میں بٹھانا اور اس کے ساتھ پھر خیر کے ساتھ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. کہ قوت مالی ہو، یعنی یہ جو لفظ آیا نا کہ اکثر اموالم، یہ اس کے لیے آیا ہے. تو جو یہ مالی قوت ہے یعنی مال بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اور مال کیا ہوتا ہے؟ طاقت ہی تو ہوتی ہے. یا افرادی قوت ہو. اولادن کا جو لفظ آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ افراد کو شو کرتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے بچے زیادہ ہیں، تمہاری لینیج زیادہ ہے، تمہارا مین پاور زیادہ ہے. قوت مالی زیادہ ہو یا افرادی زیادہ ہو، اس سے انسان کے بڑے فتنے میں پڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پاور ہے، یعنی آپ کانو اشد منکم ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس مال زیادہ ہے، آپ کے پاس کثرت اولاد اور مین پاور ہے، تو آپ چانسز ہوتے ہیں کہ اس مال اور طاقت کی وجہ سے آپ کرپشن میں پڑ جائیں. اس مال اور اس پاور اور اس پاور شو میں آپ پڑھ کے آپ کیا ہو؟ آپ کرپٹڈ ویز اختیار کرنے لگیں. تو اس فتنے سے اور اس مال اور اولاد کے اور طاقت کے مس یوز کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب یہ وہ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آج ہم میں سے ہر کوئی چھوٹی پاور میں، کوئی بڑی پاور میں، ہر کوئی اس پاور کا مس یوز کر کے فرعون بننے چل پڑتا ہے. فرعون ضروری نہیں ہے
کہ کوئی بادشاہ ہو تو وہ فرعون ہوگا، کوئی گھر کے اندر بھی فرعون ہو سکتا ہے، کوئی آفس کے اندر بھی فرعون ہو سکتا ہے، کوئی اسکول کے اندر بھی فرعونیت کا معاملہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو غور سے سنیں کہ اگر آپ طاقت کے کو فتنہ بننے سے یا یہ جو اشد منکم قوہ ہے اس کو فتنہ بننے سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ جن لوگوں کا رابطہ یا کنیکشن سب سے عظیم قوت یعنی اللہ العلی العظیم جو کہ بہت اعلیٰ اور بہت عظمت والا اور ساری طاقتوں کا مالک ہے، جس شخص کا تعلق، جس انسان کا، جس مرد کا، جس عورت کا تعلق اس قوت والے اللہ سے ہوتا ہے اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اسی کی اطاعت میں اسی کی مان کر چلتے ہیں، تو وہ چھوٹی موٹی پاور، وہ مالی ہو یا افرادی ہو، یعنی ان کے پاس مال کی اکثریت ہو یا اولاد اور مین پاور کی اکثریت ہو، وہ پھر ان کو کرپٹ نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اس کا کوئی مس یوز کرتے ہیں اور نہ وہ کسی اور طاقت یا مال والے سے انسپائر یا انفلوئنس ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ بات ایز عقیدہ بیٹھ جائے کہ ساری قوتوں کا اصل مالک اور حتمی مالک اور مالک کل وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو بھی اس کا حصہ اس نے مجھے مال میں سے یا طاقت میں سے یا جان میں سے یا اولاد میں سے یا کسی طرح کی بھی پاور میں سے دیا ہے وہ مجھے امانت دیا ہے، وہ میری اصل نہیں ہے، وہ مجھے اس معطی نے عطا کی ہے ٹائملی امانت کے طور پہ۔ تو ایسے لوگ جو اللہ عظیم قوت والے سے اس طرح کا کنیکشن بناتے ہیں کہ یہ طاقت تو ساری اللہ کی ہے، میری ہر نعمت اور طاقت اللہ کی ہے اور یہ میرے پاس اب امانت ہے، تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس مال کو، اس دولت کو، اس اولاد کو، اس عہدے کو، اس پاور کو، وہ جس طریقے کی بھی پاور ہو، وہ پھر اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے اور اسی کی راہ میں کھپاتے ہیں۔ وہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈرتے یا ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ ہائے زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، ہائے میں تھوڑی فن اور انٹرٹینمنٹ میں اپنے اوپر اور اپنی مستیوں پہ لگا لوں۔ وہ نہیں یہ سمجھتے، اور نہ ہی پھر ان کو اگر کوئی پاور ملے، کتنی ہی بڑی پاور، کوئی پولیٹیکل اتھارٹی ملے یا کوئی آفس میں وہ سیٹ پہ ہوں یا کسی بڑا عہدہ ان کو ملے، پھر وہ وہاں سے کسی چیز کا مس یوز نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہے کہ میرے سے اوپر سب سے بڑی پاور السمیع البصیر الخبیر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میری خبر لمحہ لمحہ رکھے ہوا ہے، میری ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، آپ پلک جھپکتے کی رپورٹ اس کے پاس جاری ہے۔ تو اس قوت والے کے سامنے یہ تو سارا کچھ میرا اسی کی امانت ہے، میری کیا اوقات؟ اور اس کے برعکس جن کی طبیعت میں منافقت ہوتی ہے، جن کی طبیعت میں خود پسندی ہوتی ہے، جن کی طبیعت میں اپنی ذات کے گرد طواف لگانا، اپنے ذات کے گرد گھومنا، یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ وہ مال، قوت، اولاد، مین پاور ملنے پر کیا کرتے ہیں؟ ان کو اس طرح کی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر، خود پسندی، سرکشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر خود پسندی اور تکبر یعنی اپنے آپ کو عقل کل، اپنے دماغ اور اپنی سوچ اور اپنی ذات کی خود پسندی کو وہ اس حد تک مطلب اوپر لے جاتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جو آیت کا اگلا وہ جو پارٹ آتا ہے نا، یہ والا درمیان کا ایک پارٹ چھوڑ دیں، میں اس کو دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ یہ جو وخود تم، آگے آگے آگے، وخود تم، اس وخود تم کالذین خاضوا، تو پھر اس پاور کو وہ کیسے یوز کرتے ہیں؟ جو ان کو ملتی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں فضول بحثوں میں، فضول چیزوں میں مشغول ہو کے، سارے فضول کاموں کے اندر گھس گھس کے وہ اپنے آپ کو، اپنی پاور کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو مکمل طور پہ ان چیزوں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ رونگ چوائسز اینڈ رونگ یوز آف پاور اینڈ منی اینڈ مس یوز آف پاور اینڈ مس یوز آف منی، اور پھر مس یوز آف چلڈرن اینڈ مس یوز آف مین پاور کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
डेफिनेटली रिजल्ट भी वही निकलेगा जो पिछलों का जैसे निकला था। तो पिछलों ने जब ये मिस यूज और गलत चॉइसेस मेक की, उन्होंने अपने माल मता अपनी जात के गिर्द घूमते रहे और अपने आप को अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खाली लगाते रहे और दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करते रहे। तो जिसने ये करके ये कुछ करके अपने अंजाम को जैसे वो पहुंचा, तो अब जो कोई करेगा वो भी उसी अंजाम को पहुंचेगा। तो ऐसा इनका अंजाम क्या है? उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ऐसों का फिर ये है कि वो जाया हो जाएंगे उनके अमाल दुनिया की जिंदगी में, दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में। यानी कोई उनका कुछ खैर नहीं बचेगी, इसलिए कि उनकी जात असल अब कोर समझें कि उन्होंने कभी जिंदगी के किसी लम्हे के लिए अल्लाह को अपने अपनी जात का सेंटर, अपनी जात का महवर और मकसद रखा ही नहीं। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि ला मतलूब ला मकसूद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई मतलूब नहीं, ये कहा ही नहीं कभी। क्योंकि वो अपनी जात इसके बरक्स सेल्फ सेंटर्डनेस, मैं करके चलते रहे। उनको जितनी भी बड़ी अथॉरिटी मिली या वो अपनी जात में अकेले जीते रहे, लेकिन वो अपने गिर्द ही घूमते रहे, अपनी मर्जी करते रहे, अपनी मर्जी की और अपने रब की मर्जी को हर बार उन्होंने रद्द कर दिया। तो फिर ऐसों के लिए वो है कि उलाइका हुमुल खासिरून, को फिर ये लोग बड़े खसारे में होंगे। तो अब ये जो मिडिल वाला पार्ट है, अब इसको दोबारा देखिए तो फिर आपको पूरी आयत विद कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगी कि मैं बात क्या कर रही थी। कि फस्तमताउ, ये पिछले जो मुनाफिकीन थे, जो पिछली उम्मतों के पिछले रसूलों के साथ जिन लोगों ने बज़ाहिर तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन अपना दिल से मुनाफिकत ही पे थे, तो अल्लाह उनको कह रहे हैं कि फस्तमताउ बिखलाकिहिम, उन्होंने फायदा उठाया अपने हिस्से का। यानी उस वक्त जो दुनिया का हिस्सा, जो माल और मता उनके पास था, द शेयर दैट हैज बीन गिवन टू देम फ्रॉम देयर पावर, फ्रॉम देयर अथॉरिटी, फ्रॉम देयर वेल्थ, फ्रॉम चिल्ड्रन, जो भी उनको मिला ये उनका हिस्सा था, उन्होंने उससे अपना वक्ती फायदा उठाया। और फिर अल्लाह कह रहे हैं फस्तमता तुम बिखलाकिकुम, तुम भी वही कुछ कर रहे हो, उसी तरह फायदा उठा रहे हो बिखलाकिकुम, अपने हिस्से से जो तुम्हें दिया गया है। यानी आप मुनाफिकीन मदीना की बात अगर करें, यहाँ पे जो डायरेक्ट आयात का एड्रेस वो है, तो अल्लाह उनको डायरेक्ट कह रहे हैं कि तुम भी एग्जैक्टली उन्हीं की तरह, तुम्हें भी माल और दौलत मिली तो क्या किया तुमने? तुमने अल्लाह को छोड़ के पावर का मिस यूज करते हुए अपनी मर्जी का फायदा तुमने भी उठाया। कमस्तमताल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह का पहले के लोगों ने फायदा उठाया, तुमसे पहले लोगों ने फायदा उठाया किससे? बिखलाकीम, जो उनका हिस्सा था उससे। तो ये दो दफा दोहरी बात है, लेकिन एक ही एंगल उसमें कवर हो रहा है। तो और रिजल्ट इसका हमेशा ये निकलता है कि जब इंसान अपनी मर्जी करने लगता है माल और पावर के साथ, तो वो किस में पड़ जाता है? वह खुद तुम कल्लदी खुद, तुम किस में पड़ जाते हो? तुम मशगूल हो जाते हो फजूल चीजों के अंदर। You jump into the pool of what? Pool of all the vain things, vain discourse and activities. वो एक्टिविटीज जो अल्लाह कभी जिनको अप्रूव नहीं करता, तुम उनमें जा गिरते हो। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मोमिन और जो है उसके लिए क्या बताया है? उसके लिए उसने बता दिया है कि वो माल को किस तरीके से खर्च करे, उसके पास पावर आए तो वो किस तरीके से पावर और अथॉरिटी को यूज करे, उसके पास मैन पावर हो तो वो क्या करे। तो ये आया एक बहुत 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 अहम हमें लेसन देती है कि एक तो ये जो मैं जिसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिन लोगों का ताल्लुक यानी माल के फितने और मुनाफिकत वाला जो रवैया है, मुनाफिकत जो होती है माल और जिनके दिलों में माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत और पावर की मोहब्बत और मैन पावर की मोहब्बत ज्यादा होती है, अगर हम बचाना चाहते हैं उन लोगों उस कैटेगरी में खुद को शामिल करने से, हम खुद को बचाना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में ये ज़हन में रखना चाहिए कि सारी ताकत और कुव्वत का मंबा और सरचश्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है और कोई भी नहीं है।
اور میرے پاس جو بھی طاقت قوت مال دولت نعمتیں جو میں کما کے لا رہی ہوں جو باہر سے آ رہی ہیں میرے پاس کہیں سے نہیں آ رہی. آئی ایم ناٹ دا الٹیمیٹ پاور. میرے اللہ ہی ہے جو مجھے دے رہا ہے, مجھے اس نے عطا کی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو میں اب اس کو اسی راستے میں لگاؤں گی جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں, اس جس طرح مال کو خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. Now let's question ourselves کہ ہم لوگ ہمیں بھی اپنا حصہ ملا ہوا ہے. اگر یہ آیت کا اتنا سا پارٹ, یہ جو بیچ میں ایک لفظ آیا ہے کہ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ, کہ بس فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا تم بھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایگزیکٹلی میرے سے اور آپ سے بات کر رہی ہے اس سے اگلے والی فَاسْتَمْتَعْتُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ, یہ والا اس کو دیکھیے, یہ ڈائریکٹ میرے اور آپ سے بھی خطاب ہے کہ تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا. یعنی جو مجھے اور آپ کو مال دیا گیا, تو ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس مال, اس پاور, اس تعلیم, ان نعمتوں کا جو ہمیں حصے میں اللہ نے دیا ہے, بِخَلَاقِكُمْ, کہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, یہ حصہ جو ہمیں دیا گیا, تو اس کا ہم کہاں یوز کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ ہم کہیں وہ خط تم پہ تو نہیں کر رہے کہ فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی لائف سٹائل اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور بجائے یہ کہ ہم لوگ اس حصے سے جو ہمیں انرجی, جو صلاحیتیں, جو مال, جو اولاد, جو پاور ملی, اس حصے کو ہم خیر کے کاموں میں لگاتے, اللہ العظیم کی محنت امانت سمجھ کر, اور یہ سمجھ کے کہ یہ سارا کچھ اسی کا ہے, اسی کا دیا ہوا ہے, اور یہ اسی وہی وارث ہے ان ساری چیزوں کا, تو اسی کے راستے میں خرچ کرتے, اور اسی کے دین اور اسی کی حکومت الہیہ کے قیام کے مقصد کے لیے ہم اپنی یہ ساری نعمتیں لگاتے یا لگائیں. کیا ہم کہیں ادروائز تو نہیں کر رہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے حصے میں سے بلا جھجک واپس جس اللہ العظیم نے جو آپ کو ساری قوت اور طاقت دی ہے واپس اس کے راستے میں لگاتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ کتنے اپنے خلاق, اپنے حصے کا درست استعمال کر رہے ہیں, اور صرف اپنی سیلف سینٹرڈ, اپنی اپ گریڈیشن اور اپنے سٹینڈرڈ اپ گریڈ کرتے ہوئے, اور اپنی انٹرٹینمنٹ اور اپنی ذات میں گم نہیں ہوئے. یہ بہت اہم کوشچن ہے, اس کو لکھیے, اور اس کوشچن کو نہ صرف یہ کہ ادھر خالی لکھ لیجئے اپنی زندگی میں, کسی ایسی ڈائری, کسی ایسی جگہ پہ, کسی ایسی وال پہ اس کو لگا لیجئے کہ ہر ٹائم, کچھ ٹائم کے بعد آپ اپنا انالیسس کریں کہ میرا جو حصہ مجھے ملا ہوا ہے, آخر میں یہ کس وے میں اس سے کیسے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہوں, اور میں اس کا الٹیمیٹ, میرا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح پچھلے اپنا نقصان کر بیٹھے, یا منافقین نے جہاں جہاں اللہ کے دین کے خلاف یا اپنے اندر مستغرق ہو کے اپنے اندر لگا دیا, میں بھی اپنے اندر لگا رہی ہوں. اپنے اندر سے مراد یہ کہ اپنے اوپر خالی خرچ کر رہی ہوں. ویری امپورٹنٹ. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم, اور ایک چیز اور اوپر والی آیت کے اندر بہت اہم ہے, 2 ورڈز اور بھی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے اپنا انالیسس کرتے ہوئے, جو ایک تکاثر اور ایک تفاخر. یہ جو خود تم کالذی خادو ہے نا, کہ ہم مشغول ہو گئے ایسے کاموں میں جو بالکل سارا کچھ فضول ہی تھے. تو فضول کاموں میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تکاثر, مال کو ایکیومولیٹ کرنے لگتے ہیں, مال کو جمع کرنے لگتے ہیں, جمع کر کر کے پھر اس کو, ظاہر سی بات ہے, پھر سب سے جو امپورٹنٹ کام اس سے جمع کرنے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تفاخر, دوسروں کو شو آف کرنا, دوسروں پہ برتری حاصل کرنا. میری گاڑی, میرا گھر, میرا ڈرائنگ روم, میری گھڑی, میرا سیل فون تم سے بہتر, اس سے بہتر, اس کا زیادہ بہتر ہو گیا تو سٹارٹ گیدرنگ اپ اگین کہ اب میں اس سے اوپر والا لوں گی, اس سے اوپر, اس کی جیولری میری جیولری, اس کا ڈریس میرا ڈریس. تفاخر اس چکر میں پھر پڑ جاتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکاثر اور یہ تفاخر میں ہم مشغول تو نہیں ہے. الم یاتہم
नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद, क्या नहीं आई, अलम यअतिहिम, क्या नहीं, यअतिहिम ये पहले भी लफ्ज़ बहुत दफा आया, हमजा ता या आती से, क्या नहीं आई उनके पास, नबा, नबअ क्या है, नबा खबर, अल्लज़ीना उन लोगों की जो मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, कौन, कौम नूह, कौम नूह, व आदिन और आद, व समूद और समूद, व कौम इब्राहीम और कौम इब्राहीम, व अस्हाब मदियना और मदियन वाले कौन थे ये, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, वल मुअतफिकाती और लुटी हुई बस्तियों वाले, मुअतफिकात ये किसकी तरफ निशानी पॉइंट कर रही हैं, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, उनकी बस कौम के अंदर बहुत सारी बस्तियां थीं, तो उनकी तरफ उनको मुअतफिकात कहते हैं। अततहुम आए उनके पास, रुसुलुहुम रसूल उनके, बिलबय्यिनात वाज़ेह निशानियों और दलाइल के साथ, फमा पस नहीं, कान अल्लाहु है अल्लाह, ली यज़्लिमहुम के जुल्म करता उन पर, वलाकिन कानू और लेकिन वो थे, अनफुसहुम अपनी जानों पे, अपने नफूस पे, यज़्लिमून जुल्म करते। क्या बात हो रही है अब, मुनाफिकीन के बजाय सबसे आम खिताब है ये अब मुनाफिकीन से हट के इसके ऊपर लिख लें ताकि आपको पता हो, आप ये ना कहें कि कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये अब आम खिताब है सबसे, मेरे आपसे, तमाम इंसानों से, कि भाई अच्छा पहले इसको आयत को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे 6 यहाँ से देख लें कि यहाँ पे 6 कौमों का खुसूसन जिक्र आया है, ठीक है? कौम नूह, आद, समूद, कौम इब्राहीम, असहाब मदियन और मुअतफिकात, ये 6 कौमों का जिक्र आया है यहाँ पे, और ये सारी के सारे इन 6 का खाली क्यों आया, और भी कौमें हैं, इन 6 का खाली इसलिए आया कि ये अरब के आसपास इराक, शाम और यमन में आबाद थी, यानी जो अहले मक्का और ये हिजाज का एरिया था, इसके इर्द गिर्द या अहले मक्का और अहले मदीना के इर्द गिर्द जो मशहूर पुरानी कौमें गुजरी हैं, ये वो थी, इनका दे वर रिजाइडिंग इन प्रेजेंट डे सीरिया और यमन एंड इराक। तो इन्होंने भी अपने नबियों को क्या किया था, इन्होंने भी अपने नबियों का मजाक उड़ाया, नाउजुबिल्लाह तमस्खुर किया और अल्लाह की नाफरमानी की, और इसलिए उन्होंने खुद पर आजाब को दावत दी थी। तो इनका जिक्र करके यहाँ पे इस आयत के अंदर जब ये जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तमाम अहले एजाज को, तमाम अरब को और फिर हम तमाम इंसानों को ये बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे ही इर्द गिर्द पहले भी ये आए हैं, ये कौमें बसती थी और इनकी तरफ ये अंबिया आए हैं और इन्होंने जुटला के क्या किया, इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, और अल्लाह नहीं उन किसी पे भी जुल्म करता। और फिर ये बात कि मक्का और इनके इर्द गिर्द इन 6 कौमों का जिक्र अहले अरब को पता था, यानी ऐसा नहीं था कि ये नोन नहीं थी, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कह रहे हैं, अब देखिए आयत को, कि अलम यअतिहिम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या नहीं आई इनके पास खबर उन लोगों की जो इनसे पहले थे, यानी अहले अरब तुम्हारे पास तो पहले भी इन लोगों की खबर आ चुकी है, किनकी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की, जो पानी में गर्क हो गए, आद की, वो आंधी, उनको आंधी ने आ लिया था, तेज हवा और तेज आंधी ने, फिर समूद की को समूद का जिक्र, फिर समूद को क्या हुआ था, उन्होंने भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और नहीं माना उनके दावत को, तो उनको जबरदस्त चीख ने उनको नास्तो नाबूद कर दिया। और उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वह कौम इब्राहीम की के अंदर भी बड़े-बड़े जब्बार थे, वो बड़े-बड़े जब्बारों पे मुश्तमिल थी, और उसे उन सारों को हलाक करके हज़रत इब्राहीम को मौज़ाती तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिया था, निजात दी थी। और उसके बाद असहाब मदियन, ये असहाब मदियन कौन है? मैंने जैसे पहले बताया कि ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, तो इनको ज़िलज़िले से हिला मारा गया था। और उसके बाद वल मुअतफ़िकात, और ये क्या है मुअतफ़िकात? ये भी इफ़ से है, हमज़ा फा काफ इफ़्क से, और कौम लूत जिनकी बहुत सारी बस्तियां थीं, तो इनको पटक मारा गया था। तो क्या इन सारों की खबर आप लोगों के पास ना आई?
تعجب کی تو بات یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے انجام کو جاننے کے باوجود انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، یعنی ان ساروں کا حال تو تمہارے پاس آیا ہی ہے۔ اتت ہم، یہ جو اگلا پارٹ ہے، اتت ہم رسولہم بالبینات، ان ساروں کا حال تمہارے پاس ہے، آیا ہے، اور ان سارے لوگوں کا بھی تمہیں پتا ہے کہ ان کو بھی ان اقوام کی طرف بھی ان کے رسول بھیجے گئے تھے، ان کو بھی کتابیں دی گئی تھیں، ان کو بھی ان کے واضح دلائل، روشن دلائل، کھلے معجزے ان کو دیے گئے تھے، لیکن ان اقوام نے بھی کیا کیا؟ ناحق اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور سرکشی کرتے رہے۔ ہاں، یعنی جو اللہ ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیا دے کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کو رب مان کے اس کی مان کے چلنا ہے، یہ بیسک قاعدہ قانون ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ بھی کیا کرتے رہے؟ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا واحد رب ماننے کے بجائے وہ اپنا نظام، اپنا سسٹم، اپنی مرضیاں کرتے رہے۔ تو جب انہوں نے اپنی مرضی میں کرتے کرتے سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو پھر ان کی پکڑ ہو گئی۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا ان کے اوپر، یعنی ان قوموں کی تباہی اور بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی اینیمٹی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو تباہ کر دے۔ رادر اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایسا لائف سٹائل پسند کیا تھا جو انہیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا، جو ان کو بربادی کی طرف لے کے چلا گیا۔ اللہ نے تو مطلب اللہ الحق اس سے زیادہ مہربان کیا ہو سکتا تھا کہ جب وہ اوپر اس نے ہماری ارواح کے ساتھ پچھلی قوموں، اگلی قوموں، آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندے تک تمام انسانوں کو اوپر اپنا انٹرو دے دیا اور پھر وعدہ بھی لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر نیچے انبیاء علیہ السلام بھیج بھیج کے اور کتابیں اور صحیفے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے اپنا بک آف لاز بھیج بھیج کے لوگوں کو، ان کو رائے حق کی طرف دعوت و تبلیغ دلوائی، ان کے اصلاح کے ہزار چانسز ان کو دیے، ان کو ان کے اصلاح اور فلاح کے راستے کلیئر بھی کیے، بار بار دعوت دلائی، اور پھر ان کو ہلاکت اور بربادی کے راستوں سے بھی بچانے کا اہتمام بھی کیا، اور ان کو بار بار وعید بھی دلائی کہ اگر یہ کرو گے تو اس اینڈ پہ چلے جاؤ گے۔ جیسے آج آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر اپنا چوائسز ٹھیک نہیں کرو گے، اپنا لائف سٹائل درست نہیں کرو گے، اگر اللہ کی مان کے چلنے کے بجائے، اس کو رب ماننے کے بجائے، اس کو اپنا لا میکر، لیجسلیٹر ماننے کے بجائے، اس کی خالی مان کے چلنے کے بجائے اپنی من مانی یا ارد گرد کے ٹرینڈز کو مان کے چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ پھر انجام برا ہوگا۔ شیطان کی مان کے چلو گے، طاغوت کی مان کے چلو گے تو انجام بھی شیطان والا اور طاغوت والا ہوگا۔ اسی طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی وہ لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ بھائی تم لوگ رائے حق پہ آ جاؤ، لیکن انہوں نے ہر چیز سے سرکشی کی اور طاغوت کی پیروی کی، تو پھر اینڈ آف دا ڈے پھر وہی انجام وہی نکلا کہ یعنی ان کے اعمال کا ہی رزلٹ تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، ان کی چوائسز ایسی تھیں کہ کانو انفسہم یظلمون، وہ تو اپنے آپ پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب انسان غلط چوائس میک کرتا ہے، وہ حق کے راستے کو، آج مجھے اور آپ کو جب ہمیں اللہ کا راستہ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں سچائی کا راستہ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کس رخ پہ محنت کرنی چاہیے، ہمیں کس دین کو اپنا لائف سٹائل بنا کے اس سسٹم کو خود بھی اپنانا چاہیے اور اس کے سسٹم کو قیام کے لیے محنت کرنی چاہیے، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اور اس پتہ چلنے کے باوجود ہم رانگ چوائسز، رانگ لوگوں سے انفلوئنس ہو کے رانگ راستوں کے اوپر چلتے رہیں، برائی اور بے حیائی اور منکر کے راستے پہ چلتے رہیں، اور اس کے بعد پھر رزلٹ تو یہی نکلے گا نا کہ کانو انفسہم یظلمون، کہ اچھا پھر خود ہی ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر، تو پھر ظلم کا انجام تو وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس کا اینڈ پھر جہنم ہے، آگ ہے۔ تو بڑی ہی کلیئر یہ آیت ہے کہ جیسا لائف سٹائل ویسا انجام۔ آج ہم اپنی مرضی، ٹرینڈز کی مرضی، آقاؤں کی مرضی، یعنی برٹش کی مرضی تو یو ایس کی مرضی تو ہندو کلچر کے پیچھے چلیں، اور انجام اہل جنت والا سوچ رہے ہوں صرف اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ آیات پھر بڑی واضح ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے تو سارے منافقون نے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ساروں کا رزلٹ ایک جیسا نہیں نکلتا۔
اور پھر اسی کے فوراً بعد بتایا کہ جو دل سے مانتے ہیں، جو دل والے اپنے دل میں اللہ کی طاقت، اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مرکز و محور، مقصود و مطلوب رکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات، اگلی آیت، بعضهم اولیاء بعض، یہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں، مجھے ایک تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ صرف مؤمنین کی بات نہیں کر رہے، الگ کھول کے نا ڈیفائن آؤٹ کر رہے ہیں کہ اچھا مومن مرد اور مومن عورتیں، عورتوں کو اکثر یہ گلا رہتا ہے نا کہ ہماری بات کہیں نہیں ہوتی، ہمیں کہیں اکنالج نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھیں اللہ الگ اکنالج کر کے بات بتا رہے ہیں کہ تم میں سے مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہ مومن کا اگر کیٹیگری پہ پورا اتر رہا ہے تو تم کیا ہو؟ بعضهم اولیاء بعض، تم اولیاء ہو، مددگار ہو، تمہاری ولایت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تم سپورٹ اسٹرکچر ہو ایک دوسرے کے لیے۔ یأمرون بالمعروف، کیریکٹرسٹکس تمہارے کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف۔ دیکھیں ان کمپیریزن ٹو جو آیا ہم نے پیچھے گزاری ہے، آیا نمبر 67 سے، اب اس سے کمپیر، منافقون کیا کر رہے تھے، اور یہاں پہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں عن المنکر، برائی سے، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاح کو، وَيُؤْتُونَ، اور وہ دیتے ہیں الزکاۃ، زکوٰۃ کو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا اللہ ان کے اوپر، یقیناً رحم کرے گا اللہ ان کے اوپر، یہ بھی معنی اس کا آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے آیت؟ بعضهم، پہلے پارٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ کیسے اولیاء ہوتے ہیں ایک دوسرے کے؟ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ کیسے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک موقف، ایک وے آف تھنکنگ، ایک آئیڈیالوجی، ایک پرپز آف لائف ہوتا ہے۔ جس طرح منافقین کے پیچھے بات آئی تھی آیت نمبر 67 میں، تو وہ کیا تھے کہ وہ ایک گروپ، ایک جتھا تھے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا ایک لائف سٹائل تھا، ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کا پرپز آف لائف، ان کا وے آف تھنکنگ، وہ سب ایک تھا، اور اس وجہ سے ان کو جتھا بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے ان کو گروپ کر دیا گیا کہ بعضهم، وہ بعض میں سے ہیں۔ ایک ہی طرح کے یہ جو عقیدہ، مؤمنین جو ایک ہی طرح کا لائف سٹائل، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی پرپز آف لائف رکھتے ہیں، اور ایک ہی طرح کا ایمان ان کا ہوتا ہے، اور یہی ان کو کیا بناتا ہے؟ ان کو امت بناتا ہے۔ اور تمام مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ امت ہیں، وہ جسد واحد ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، آپس کی ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے، جس کے اگر ایک کسی عضو میں تکلیف ہو تو بقیہ سارے عضو یا باڈی پارٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، انہیں بھی بخار ہو جاتا ہے، انہیں بھی بے چینی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں، یعنی جیسے آپ ایک اینٹ لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ دوسرے، تیسری، چوتھی جب لگتی ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ بنیان مرصوصہ کی شکل اختیار کرتی ہیں، ایک مربوط، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک مضبوط دیوار بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے مومن مرد اور مومن عورتیں اور مومنین جو ہیں، یہ بھی یہ بعض کو اس طرح ایمان پہ سہارتے ہیں، سب اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو مومنین کے اب کیریکٹرسٹکس آگے کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یأمرون بالمعروف، کہ سب سے پہلے وہ جو پہلی پوائنٹ یہ ہے، یأمرون بالمعروف سے بھی پہلے یہ کہ وہ ایک امت ہے، یہ پہلے اچھے طریقے سے جان لیجئے، اور وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلی بات لکھی گئی وہ یہ کیا ہے کہ وہ اسٹرینتھن ہوتے کیسے ہیں۔ اب
उस स्ट्रेंथन होने का जो फॉर्मूला है उसको जरा देखिए। और ये वो मिस हो गया हमसे, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अमली तौर पे हमारे इंडिविजुअली प्लस सोसाइटी से मुकम्मल तौर पे मिस हो गई है। वो क्या है? यअमुरून बिल मारूफ, किसी नेकी का पता चल गया तो खुद भी उस पर अमल करते हैं, और ये ख्वाहिश भी उनके दिल में एकदम जाग उठती है, एकदम जागुज़ी हो जाती है कि मेरा जो हम अकीदा बहन भाई है, या जो मेरी जैसी सोच वाले लोग हैं, जिनका पर्पस, जिनका मकसद, जिनका मकसूद और मतलूब अल्लाह है, उस उनको भी ये अमल बताते हैं, उनको भी इस नेकी के का हुक्म भी देते हैं, परसुएड भी करते हैं, कन्विंस भी करते हैं। और यही नहीं कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, साथ में वो क्या, साथ में इसी तरीके से वो बुराई से भी दूर करते हैं एक दूसरे को। वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। और अपने मोमिन भाई को भी उनकी मतलब चाहत यही होती है कि कभी भी कभी भी कोई ऐसे कामों में इंडल्ज ना हो जो बुराई वाले हों, जो बेहयाई वाले हों, जो अल्लाह से दूर करने वाले हों, जो मासियत के काम हों। क्योंकि मासियत क्या करती है? अल्टीमेटली ईमान में इंसान के से मोमिन का टाइटल छीन लेती है, ईमान में कमी करने लगती है। ये है ईमानी ताल्लुक अल्लाह के साथ। अल्लाह की खातिर जो दोस्ती होती है, उसका हक ये है कि आप नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अब जो नेकी का हुक्म है अमर बिल मारूफ में, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मसला, नेकी का क्या हुक्म हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो एकदम वही 4 बातें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि मुनाफिकीन में ये 4 बातें कहा जाता है कि 4 खसलतें मुनाफिकों वाली हैं, मुनाफिकीन वाली हैं। तो उसका ऑपोजिट यानी हमेशा सच पे पाबंद रहना और दूसरों को भी सच्चाई का हुक्म देते रहना कि आप सच्चाई से दूर ना जाएं, हक और सच्चाई और ट्रांसपेरेंट रहें, ओपननेस, जाहिर और बातिन बिल्कुल सेम, प्योर और क्लियर, कोई अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, ये नहीं। फिर सच्चाई के बाद वो वादे का पास रखते हैं और वो दूसरों को भी हमेशा इस बात की ताकीद करते रहते हैं कि आप अपने वादे का लफ्ज आप यूज कर रहे हैं तो फिर वादे को निभाइएगा। अगर आपने किसी से कुछ कमिटमेंट कर लिया तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। आपने कोई बात अल्लाह से, किसी बंदे से कोई किसी किस्म का अहद किया है तो आप उस कमिटमेंट पे पूरा उतरें। ये है ईमान, ये है ईमान वालों की निशानी। और फिर साथ में अमानत का पास करने वाला। अमानत खाली यही नहीं है कि आपके वो पुराने वक्त की हम ये सोचें कि कोई आपको आके कोई चीज ही रखवाएगा। अमानत, आपके जॉब आवर्स आपकी अमानत हैं। आपका आपकी नेमतें आपके पास अमानत है कि आपको अल्लाह ने दी, आप किस कामों में उनको खर्च कर रहे हैं। आपकी पावर आपके पास अमानत है। आपकी चीजें आपको ऑफिशियली मिलती हैं, वो आपके पास नेमत है, किसी अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं लगा रहे। और आखिरी बात कि कहीं आपकी, कहीं भी अगर आप कहीं पे अनबन हो जाए तो आप अपनी कोई ऐसी लैंग्वेज या प्रोफैन लैंग्वेज या टॉक की तरफ तो आप नहीं जा रहे जो नापसंदीदा है, अब्यूजिव वेज तो नहीं है। तो वो हक पे, क्लियर बात पे, सच्चाई पे जमने का, हर हाल में गुस्सा गजब में हो या खुशी आफियत का टाइम हो, हर हाल में उनकी लैंग्वेज क्लियर रहती है, आफियत वाली रहती है, जुल्म ज्यादती पे मबनी नहीं होती। और फिर साथ में अमर बिल मारूफ, वो खुद फराइज का क़याम करते हैं, फर्ज सारे वो अदा करने की बहुत पाबंदी करते हैं और वो दूसरों को भी इसका हुक्म देते हैं। अब इसमें फर्ज आपको पता है, अब सारी लिस्ट आ जाएगी जो हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, सबसे पहले जिक्र हो गया, फिर उसके बाद हर तरीके की चीजें। लेकिन उसके बाद फिर हम फर्दर देखते हैं कि जो हमारे डे टू डे वे ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती हैं चंद चीजें, वो क्या है? रहम और एम्पैथेटिक बिहेवियर, यानी हर बार वो रहम करते भी हैं और दूसरों को भी उसका हुक्म देते हैं कि बी एम्पैथेटिक विद अदर्स। हर बार दूसरे को याद दहानी कराते हैं कि दूसरों को खुद की जगह पे रख के सोचो और फिर उसके साथ बिहेवियर करो। हुस्न जन बिल्लाह, खुद भी अल्लाह से हुस्न जन रखते हैं और दूसरों को भी कहते हैं अल्लाह से मायूस ना हो जाना। अमर बिल मारूफ, अल्लाह पे उम्मीद बांधो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और अल्लाह भरोसा करने वालों को कभी कभी छोड़ता नहीं है। और फिर उसने जन लोगों से, हम लोगों से बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते हैं और हमारा एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही सेटल है कि बदगुमानी आसान भी होती है। तो एक दूसरे को उस वक्त में अमर बिल मारूफ करें कि नहीं नहीं बदगुमानी ना करें, हो सकता है इस बंदे ने इस वजह से ये काम किया हो।
ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مومن تو 70 بار کسی دوسرے کو عذر دیتا ہے. اگر کوئی کچھ کسی نے برا کر بھی لیا تب بھی اس کو 70 عذر دیں کہ اس وجہ سے کر لیا ہوگا, کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, کوئی پریشانی پریشر میں آ کے کچھ غلط کر لیا ہوگا. تو حسن زن باللہ اینڈ حسن زن لوگوں سے, یہ عبادت ہے سب سے بڑی, حسن زن باللہ. اندر سے باہر آنےسٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ لوگ ہوتے ہیں, اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹنیس ہوتی ہے ان کے اندر, اور غلطی مان لیتے ہیں, اور دوسروں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی غلطی مان لو, ضد کیا کرنی, غلطی مان کے حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پہ چل پڑو, نہ کہ شیطان کے ساتھ کے راستے پہ چلو, غلطی پہ پرسسٹنٹ رہ کے, اپنی غلطی نہ مان کے کبھی نہ امپروو کرنے کے راستے پہ نہیں چلنا. تو دوسروں کو بھی یہ بار بار یہ آئیڈیاز, یہ ماں باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں. باہر آپ آفیشلی آپ ہوں, آپ اسکولوں میں ہوں, آپ پبلک میں ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, یہ ماحول, یہ وہ اسلامی ماحول ہے جس کی ضرورت ہے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور نہیں انل منکر, اور منکر سے روکنے کے لیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں, وہی جو ہم نے اوپر بات کی کہ جھوٹ سے روکیں, ظلم سے روکیں, اسپیشلی پاور کا مس یوز کوئی کر رہا ہو تو اس کو جا کے ہاتھ سے پکڑ لیں کہ میں پاور کا مس یوز نہیں کرنے دوں گی. زبان سے کنونس کریں, بے حیائی سے روکیں. آج کل سب سے بڑا ترین فتنہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. کیا بے حیائی اور اموڈیسٹی کو خود پرسنلی پریکٹس کرنا, کیا ان بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا. تو خدا را ایک دوسرے کو اس چیز سے روکیں. کسی کو دیکھیں کوئی ایسی اموڈسٹ واچنگ میں انڈلج ہو رہا ہے, ایسی کسی چیز میں انڈلج ہو رہا ہے جو صحیح نہیں ہے, تو ان کو روکیں. کوئی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو نہیں دھوکہ دے رہا ہے, نا مجھے پتا ہے اگر یہ کسی اور کو دے رہا ہے. کئی آپ کے فرینڈ سرکل میں, آپ کی فیملی میں آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے, آپ جا کے روکتے نہیں اس شخص کو, تو ہم بھی انہی کے پھر رشتے دار بن جاتے ہیں. اسی لیے سوسائٹی میں زیادہ کلپرسی زیادہ عام کیوں ہو گئی ہے, منکر عام کیوں ہو گیا ہے, بے حیائی اور ظلم عام کیوں ہو گیا ہے, کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں رہا. وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ, ان کو روکیں کہ یہ وقت کا ضیاع کیوں کر رہے ہیں آپ, اپنی زندگی کو کسی مقصد کی طرف لگائیں. اسی طریقے سے فساد کرنا اور فساد کرنے سے دوسروں کو روکنا کہ فساد نہ کریں, لڑائیاں نہ کریں. اسی طرح غلط دیکھنے سے, غلط سننے سے, غلط بولنے سے, کسی بھی آپ دیکھیں نا, ماں بیٹی بھی بیٹھتی ہے تو بعض اوقات غلط میں بولنے لگ جاتی ہے. تو اگر ایک دوسرے کو ہم یہ بات لیں کہ میں ماں بیٹی بعد میں ہوں, میں بہن بھائی بعد میں ہوں, میرا پہلا رشتہ میرے اللہ کی وجہ سے اور وہ ایمان کا رشتہ ہے, تو میں سب سے پہلے ان کے اور اپنے ایمان کی فکر کروں اور ان کو امر بالمعروف کروں. اور ان کو ابھی اگر کہ منکر کوئی بول رہا ہے آپ کے ارد گرد تو آپ اللہ کی خاطر ان کو روکیں. نہ صرف یہ کہ یہ جو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑی نیک بنی پھرتی ہے, نہیں, آپ خود سب سے پہلے اس کو ڈینائی کریں, میں نہیں نیک بنی پھرتی, نہیں ہے مجھے نیکی کا کوئی زوم, وہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہی کسی کو توفیق دیتا ہے نیکی پہ جمنے کی اور برائی سے بچانے کی. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو نیک بناؤں یا ڈکلیئر کروں یا شو آف کروں. میرا مقصد یہ ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا کہ ینہون عن المنکر, برائی کو اگر نہیں روکو گے تو وہ پھیلتی جائے گی, وہ بچے دے گی, اور ایک دن وہ اتنا بڑھ جائے گی کہ وہ غالب ہو کے آپ اور آپ کے گھرانے اور آپ کے سسٹم کو کھا جائے گی سارا. یہ وہ چیز ہے جو ختم ہوتی جا گئی ہے ہماری سوسائٹی سے. اور اس کے برعکس کیا چیز آئی ہے وہ میں اس لفظ بتا دیتی ہوں, ڈونٹ بی ججمنٹل. جیسے ہی کوئی کسی کو کچھ کہنے لگتا ہے تو ڈونٹ جج اس, جج نہ کرو, ہمیں پتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. نمازیں پڑھ رہی ہو تو اپنے لیے پڑھو, ہمیں نہ بتاؤ. کیوں نہ بتائیں بھائی, یہ نہیں لکھا ہوا, یہ قرآن کی آیت کھول کے بتایا کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں, اپنے پاس ڈائری پہ نوٹ کریں, اور یہ جواز قرآن کا لوگوں کو بتائیں جو لوگ یہ باتیں کریں کہ میری اپنی زندگی ہے کہ اپنی زندگی ہے, آپ اپنے تک رکھیں. اور اگلی بات, وہ یقیمون الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ کو, وہ یؤتون الزکوٰۃ, اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو. اور اس جماعت کی شناخت کیا ہے, اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ, یہ ہے اس امت کی شناخت. اور آج دیکھیں ذرا یہ شناخت رہ گئی ہے ہم میں. آج کتنی جگہ یہ قیام ہو رہا ہے, الصلاۃ کا قیام, الصلاۃ کا قیام کر کے اپنے اللہ سے کنیکٹڈ رہنا.
اور اسی صلات کے سجدوں میں اللہ سے کمٹ کرنا کہ سبحان ربی العلی، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں نے تیری مان کے چلنی ہے، میں نے تیری ہی بات ماننی ہے اور تیرا ہی قانون ہے، اسی کو نافذ اپنی ذات پہ بھی کرنا ہے اور سوسائٹی میں بھی اسی کو نافذ کرنا ہے. I am not the definition, you are the real definition for any and every rule around society. آپ کی بات کو نافذ کرنا ہے. یہ سجدے میں ہم وعدہ کر کے اٹھے ہیں، یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری صلاح ہے. جب اس طرح یہ صلاح پڑھی جاتی ہے تو یہ ذاتی تزکیے اور قرب الہی کا باعث بھی بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ اسلامی سسٹم کے قیام کے ریوائول کا باعث بھی یہی صلاح بنتی ہے. کہ مجھے پتا ہے کہ میں سبحان ربی اللہ صرف تسبیح پڑھ کے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ یہ پڑھ کے نہیں اٹھی، میں عہد کر کے اٹھی ہوں کہ اللہ میں تو جھکی اس لیے ہوں کہ میں یہ مانوں کہ یا اللہ میں نے تیری مان کے چلنی ہے، اور جو طریقہ تجھے پسند ہے وہ طریقہ اپنانا ہے، جو لائف سٹائل آپ کو پسند ہے وہ کرنا ہے، جو چوائسز آپ چاہتے ہیں میں میک کروں، آئی ول بی میکنگ مائی چوائسز دیٹ وے. تو یہ وہ چیز ہے. اور جب ہر بندہ، اب ایک اگر امام صاحب مسجد کے یہ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یہی ڈیفینیشن انکلکیٹ کر دیں گے اپنے 100 200 400 1000 نمازی کے اندر جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور یہ سوچ انکلکیٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے وحدت امت ہو رہی ہے کہ ہر ایک سوچ کے اوپر آ رہے ہیں کہ یعنی نماز کا سجدہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے اللہ کو مان کے چلنی ہے، یہ بات ہے. اور یہ جب ایک مسجد سے 400 نمازی 600 نمازی، دوسری مسجد سے تیسری سے پانچویں سے 100ویں سے ساری امت اس ایک آئیڈیا پہ پکی ہو جائے گی تو الصلاح ہی کیا بن رہی ہے، یہ اقامت دین کا باعث بن رہی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ صلاۃ جب نماز ترجمہ کیوں نہیں کرتی؟ میں اس لیے نہیں کرتی کہ اس کا ترجمہ نماز ہے ہی نہیں ہے. اصل میں نماز صرف نہیں ہے اس کا ترجمہ، اس کا بہت بڑا ترجمہ ہے. نماز اس کا ایک محض پارٹ ہے کہ آپ صلاۃ قائم کریں گے جا کے تو یہ وہاں سے آپ کو یہ خیر ملے گی، اور اس کا قائم کرنا، اسی لیے اس کے ساتھ یقیمون آتا ہے، کبھی صرف پڑھنے کا لفظ نہیں آیا کہ اس کو قائم کریں. میرا دوسرا تیسرے چوتھے 100ویں 200ویں 1000ویں 2000ویں سارے لوگ اس آئیڈیالوجی پہ اپنی سجدے اپنی نماز سے یہ آئیڈیا پکا کریں کہ اللہ کی مان کے چلنی ہے، اور اس کے قیام کے لیے پھر وہ محنت کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا ہوں. آج ہی تو مجھے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صرف 1 منٹ کی بھی اگر بات کی امام صاحب نے تو وہ یہی کی کہ یاد رکھیے گا واپس پلٹ رہے ہیں، اگلے 4 گھنٹے بعد واپس آئیں گے تو اس 4 گھنٹوں میں اللہ کی مان کے چلنا ہے، کسی اور کی نہیں مان کے چلنا. سوسائٹی میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اپنی پاور کو مس یوز نہ کریے گا، اللہ کی پسند کے مطابق چلیے گا. تو پھر آپ دیکھیں نا یہ اسلامک سوسائٹی نہیں قائم ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہماری تو اکائیں ہی بگڑی ہوئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کوئی کام کرتے ہی کیوں ہیں. وی کانٹ زوم آؤٹ، وی ڈونٹ زوم ان. اور نہ وہ نماز تزکیے کا باعث بن رہی ہے، نہ ہی وہ سوشل ریوائول کا ہے، نہ بھی اسلامی سسٹم کے قیام کا باعث بن رہی ہے. اور یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے حکم کی پابندی بھی، اور لوگوں سے سوسائٹی سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایسا اسلامک اکنامک سسٹم ہے جس سے پوری امت اپنے ہر عضو کا خیال رکھے، پروٹیکٹ کرے، کسی کو انسپورٹڈ نہ چھوڑے. یہ زکوٰۃ ہے کہ میرا کوئی پارٹ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مفلوج ہوا پڑا ہے، جو اس وقت پریشانی میں ہے، وہ ڈش ڈاؤن ہوا ہوا ہے، اور ہم اپنی مرضیاں اپنے لائف سٹینڈرڈ اب کرتے جا رہے ہیں. اور پھر کچھ تو ہوں جو سوچ کے یہ نکلیں کہ وہ پوری کی پوری زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ پوری ایسی بستیوں کو، ایسے ولیجز کو، ایسے ٹاؤنز کو، ایسے لوگوں کو اپ گریڈ کرے، اٹھائے ان کو جو بالکل بلو پاورٹی لائن اور بالکل میزریبل لائف گزار رہے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنی نیکیوں کو محفوظ کرتے ہیں. عمل کی قبولیت کی شرط یہاں بتائی جا رہی ہے کہ سنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے کرتے دوبارہ ذہن میں رکھنا کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اس کے کرنے کا طریقہ، اس کے قبولیت کی شرط کیا ہے ان تمام اعمال کی، کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی اخلاص باللہ کے ساتھ کیے عمل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اتباع کے مطابق کیے گئے عمل ہی قبول ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وَحَبِطَ، وہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ارحم الراحمین ضرور پھر کیا کرنے والا ہے؟ اپنی بے پایاں، اپنی کثیر رحمت سے ان کو نوازتا ہے. یہ لوگ رحمت رب کے لیے اہل قرار پاتے ہیں جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ جو صفات اوپر بیان کی گئی ہیں
یہی لوگ اللہ کے رحم کے اہل قرار دیے جاتے ہیں۔ منافق آپس میں ایک ضرور ہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو بھی کہیں لکھ لیجئے کہ منافق جو ہیں وہ آپس میں ایک ضرور ہیں، مگر ان کے لیے اولیاء کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا وہاں صرف کیا آیا تھا؟ بعضهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، دیکھا آپ نے؟ بعضهم من بعد میں اولیاء کا لفظ نہیں آیا کہ وہ ایک دوسرے کے ولایت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ نہیں لکھا ہو گیا، بس وہ جتھا بندی کر لیتے ہیں اس منافقت کی بنا پہ، لیکن وہ اندر سے بہرحال ایک نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ نے ولایت کا رشتہ جو ہے وہ صرف مومنین کو عطا کیا ہے کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کا بغض بھی اللہ کے لیے، ان دینا بھی اللہ کے لیے، ان کا روکنا بھی اللہ کے لیے، ان کا پرپز آف لائف بھی اللہ ہی ہوتا ہے، اور ان کا آپس میں جو دلی تعلق ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے، جسٹ فار دا سیک آف اللہ۔ تو ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی ولایت کا تعلق ہے، یہ ولایت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ کہ ولایت صرف تعلق باللہ، اللہ کی خاطر جو تعلق ہوتا ہے وہ ولایت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہے تو پرکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت کو نا ایک دفعہ آگے جانے سے پہلے صرف ایک پوائنٹ چیک کر لیں، یہ جو آیا ہے اس کی بیوٹی دیکھیے کہ ہر مومن اور مومنہ کو اس کا براڈر ویژن دکھایا جا رہا ہے، ہر مومن اور مومنہ کو اس کا براڈر ویژن دکھایا جا رہا ہے کہ تم ایک امت کا حصہ ہو۔ اگر زوم آؤٹ کریں نا ہم اپنی انڈیویجول ذات سے، اگر ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں مثلا جیسے آپ وہ ایک کسی آج کل زوم آؤٹ اور زوم ان کا تو آپ جتنا یہ کیمرے ایڈوانس ہو چکے ہیں اور جتنا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ زمین سیٹلائٹ اوپر سے پوری دنیا کو دکھا رہی ہوتی ہے، اور پھر زوم ان کرتے 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 ایک گھر کے اندر اس کے لگی وہ جو باہر اس کے گھر کے باہر جو پول لائٹ ہوتی ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اگر اس پول لائٹ یا کھڑا بندہ اگر اس کو زوم آؤٹ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو پوری ارتھ اوپر نظر آئے گی، پھر ارتھ پوری وہ نظر آئے گی، سولر سسٹم، پھر سولر سسٹم جس گیلیکسی میں ہے، جس گیلیکسی میں وہ سپر گیلیکسیز ہیں، اور وہ سارا کچھ نظر آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس طریقے سے میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی ذات سے ذرا باہر نکل کے ایک منٹ کے لیے دیکھیے، اللہ سب سے پہلے آیت کے پہلے حصے میں زوم آؤٹ کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ انڈیویجول عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ہو رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اولیاء اولیاء بعد ہو، بعضهم اولیاء بعد ہو، تم ایک امت کا حصہ ہو۔ You are not just individual being living in your own self and just اپنی ذات، جو کھایا جو پیا جو سویا جو کمایا جو لگایا اور اپنے بال بچوں کو دیکھ لو، this is not only that's what it is۔ تم ولایت کے ساتھ پورے بنیانم مرصوصہ کے اندر جڑے بیٹھے ہو، ایک امت کا حصہ ہو، رول ایز امت دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ اپنی پلیسمنٹ چیک کرو کہ ایک امت کے اینگل سے تمہاری پلیسمنٹ کس جگہ پہ کس رسپانسبلٹی کے ساتھ کی گئی ہے۔ دس از واٹ وی ہیو ٹو سی۔ تم صرف اپنی ذات کے مکلف نہیں ہو، تم ایک یونٹ ہو، اور امت کی وہ یونٹ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس عمارت میں تمہارا کیا رول ہے۔ اس پوری عمارت امت ایک عمارت ہے یا امت ایک جسم ہے، تو تم اس کے اندر جو یونٹ ہو، تمہاری پلیسمنٹ ایز اے اس پوری پروجیکٹ کے اندر تمہاری کیا ہے، اس کو جانو، اور پھر مانگو اللہ سے ارینا مناسکنا، اللہ مجھے اپنا منسک دکھا دیں، ارینا مناسکنا۔ ہماری پچھلی نسلوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر مستغرق ہونے میں اور تھپکی لگا کے اپنی ذات میں گم کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں، گم کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بی یور سیلف اینڈ ڈو یور سیلف۔ یہاں تک مائیں یہاں تک کہتی ہوتی ہیں بچوں کو، جا رہے ہو کسی کے ساتھ شیئر نہ کر لینا، خود ہی کھانا۔ مطلب خود پسندی اور اپنی ذات اور میں کی آخری حد ہے کہ ہم 3 سال کے بچے کو یہ کہہ کے اسکول بھیجتے ہیں، بالکل چھوٹا سا 3 سال کا بچہ جس کو بالکل نہیں پتا کہ ابھی کیا کیا ہے اور کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی پہلی چیز یہ لکھی جا رہی ہے۔ وہ امت جس امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو سی یور پلیسمنٹ ان دا باڈی آف ہول امہ، اور اس کے مطابق رسپانسبلٹی لینی ہے، اس کو ہم بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچو، اپنی کرو، باقیوں کو چھوڑو، اپنی جان بچا لو، اپنے بنا لو، اپنے پیسے بنا لو، اپنے لائف سٹائل اپ گریڈ کر لو، اپنے سٹینڈرڈز بنا لو، اپنی پیسے آئے ہیں تو کسی پہ کیا خرچ کرنے، آپ دے دیے تھے نا صدقہ تو 100 200 نکال ہی دیتا ہے بندہ، لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب نیا پچھلے سال لیا تھا موبائل تو اس بار نیا آ گیا تو نیا بھی تو لینا ہی ہے، بچہ ہے لے دیتے ہیں۔ نہ 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 نہ، یہ نہیں ہوگا۔ گول سیٹنگ 2 طریقے سے ہوگی۔ میں نے رمضان سے پہلے
یہ لیکچر پر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ بھی ہے. میں نے بتایا تھا کہ رمضان اور دا رول آف امہ. تو رول آف امہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا انڈیویجول رول کیا ہے. ایز اے انڈیویجول ذات، اپنی ذات میں اگر آپ کچھ رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں آ جائیں گی. آپ صلاح قائم کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ رول آف یور رول ان امہ دیکھیں گے کہ آپ ایک امہ کا یونٹ ہے، تو اب آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ وہ یونٹ ہیں. اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو آپ کے ارد گرد اسٹیگننسی آ جائے گی، اور آپ وہ ریزن ہے، آپ ریزن ہے اس اسٹیگننسی کے جو آپ کے ارد گرد آئی ہے. آپ نے شریعت الہی کے نفاذ کی کیا کوشش کی؟ آپ نے اللہ کی بات کو کتنا پھیلایا، کتنا اس کو اس معروف کو آپ نے لوگوں کو تک پہنچایا، اور کتنے کو جو شریعت الہیہ یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون، اللہ کے لاز، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے ہٹ کے جو لوگ چل رہے تھے، ان کو کتنوں کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. کیا ہوا اگر اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہوئے اس کی شریعت کے نفاذ کی کوششوں اور محنتوں میں اگر ہمیں لوگوں نے ڈانٹ دیا، غصہ کر دیا، ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا، آئسولیٹ کر دیا، ہمیں کہا کہ ہمارے مسئلوں میں نہ بولو، آپ پھر جا کے بول رہے ہیں کہ یہ میرا اور تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارے بندوں اور سٹائلز کی غلامی سے اور ادھر ٹرینڈز کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی کی طرف مجھے خود کو بھی لے کے جانا ہے، تمہیں بھی لے کے جانا ہے. ہم مل کے چلیں گے تو چلیں گے، نہیں تو اکیلے اکیلے تو ہم آلریڈی شکار ہو ہی رہے ہیں. کیا انڈیویجول طور پہ شکار ہو رہے ہیں؟ پوری امت کے باڈی کو دیکھ لیں، ملک ملک بنا کے وہ اکیلا اکیلا کر کے شکار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. ادر ڈے میں نے وہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی کہ ایٹ اے ٹائم اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر اٹیک کر ہی رہا ہے، ساتھ میں انگیج کیا ہوا ہے لبنان اور جارڈن کو بھی. دونوں کے اوپر بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، ان کے بارڈرز کے اور ان کے اندر جا کے. تو ابھی وہ یہ صرف چیک کر رہے ہیں کہ کتنے جان دیدہ ہیں یہ اور کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں یہ، کہ ابھی تو ہم ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی نہیں آیا، چلو ساتھ میں 2 بارڈرز کو اور انوالو کرتے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو بس پھر ایسے جب ہوگا تو پھر ایسے ہی سے. تو امت کے رول کو جانیں، اپنے بچوں کو پہلے دن سے بتائیں کہ یو آر ناٹ یور سیلف اونلی، یو آر پارٹ آف امہ ایز ویل. یو ہیو ٹو، تم نے باہر نکلنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اگر میں کر کے جیو گے تو اس کا اینڈ ہمیں پچھلی آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ پچھلی منافقین جو اپنی ذات اور اپنی مفاد پرستی کی خاطر زندگی جیتے ہیں کہ مجھے مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے، مجھے امپورٹنس ملے، میرے پاس مال زیادہ ہو، اگر وہ یہ کر کے جی رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقوں کو اور شریعت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، تو ان کا انجام پھر جہنم ہے. اور جو یہ سوچ کے جی رہے ہیں کہ میری ساری طاقت، قوت، نعمتیں جو بھی آنا ہے وہ میرے اللہ نے دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہی وہ الٹیمیٹ پاور ہے، تو میں نے اس کی مطابقت سے زندگی گزارنی ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں کرنا. اور اپنی جان، انرجی، مال، اولاد سب میں نے دین کے کہ اللہ کی جو حکومت الہیہ ہے، اللہ کی جو حکومت ہے اس کی قیام کے لیے لگانی ہے، تاکہ پوری دنیا میں انصاف ہو. میری زندگی میں ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا مجھے نہیں پتا، کوئی بات نہیں، میرے بچوں کی زندگی میں ہو جائے، کیونکہ اسلام ہی الٹیمیٹ حل ہے پوری دنیا کا انصاف کے لیے، ہر اینگل سے، اور سب سے بڑھ کے انصاف کے لیے. خدا را اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر سب سے پہلے خود پونڈر کریں کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اینڈ دین سی کہ میرا رول ان امہ، میرا رول کیا ہے. اور اس کے بعد آیا نمبر 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. کہ جو اس طریقے سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو جمے بیٹھے ہیں، جو اپنا رول ایز انڈیویجول اور رول ایز امہ، اور پھر اپنی محنت اور اللہ کے رضا جوئی کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. وعدہ کیا ہے اللہ نے ایسے مؤمنین مردوں سے اور مؤمن عورتوں سے، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنات کا، باغوں کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها جس کے نیچے کیا ہے؟ انہار، نہریں ہیں. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کیسی جنتیں؟ خالدین فیہا، جو ہمیشگی ہے ادھر ان کے اندر. وہ مساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، پاکیزہ گھر کدھر ہیں؟ ہمیشگی کے باغات میں.
ورضوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی، سب سے بڑھ کے کیا اکبر، سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ملے گی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی عظیم کامیابی. محنت کرنے والوں کو اس طرف محنت کرنی چاہیے. تو یہ آخری، چلیں میں نے کور تو ویسے اور بھی 2-3 آیات کرنی تھی سبحان اللہ، لیکن سم ہاؤ بلکہ 5 آیات کرنی تھی، لیکن بہرحال اس آیت کو سمجھ لیں دین وی آر گوئنگ ٹو فنش. یہ کیا آیت ہے؟ اس آیا مبارکہ میں 2 جنتوں کا ذکر ہے. 2 جنتوں کا ذکر. ایک جنت کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو پہلی لائن میں مینشن ہوا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ ایک جنت کا مینشن ہے کہ اس کے اندر نہریں بہتی ہیں جنت کے نیچے اور اس کی ہمیشگی ہے. اور دوسری جنت کیا ہے؟ دوسری جنت جو ہے وہ جنات عدن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدن اللہ کا وہ گھر ہے. عدن، یہ دوسری جنت کے بارے میں حدیث سنا رہی ہوں. عدن اللہ کا وہ گھر ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی انسان کے دل نے اسے تصور کیا. اس میں صرف کون رہتا ہے؟ اس میں صرف نبی، صدیق اور شہید ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے طوبی لمن دخلہا، خوش بخت ہے وہ جو اس جنت میں داخل ہوا. اس جنت میں کون کون ہے؟ یعنی جنت عدن میں کون کون ہے؟ اس میں حدیث کے مطابق 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، نبی، صدیق اور شہید. لیکن عجیب بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مینشن ہو رہا ہے کہ یہ مؤمنین و مؤمنات جو آیا نمبر 71 کے اندر جو صفات پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ جنات ہیں. حدیث میں صرف یہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں اور یہاں پہ ان مؤمنین اور مؤمنات کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ if you are working hard to build and to grow your characteristics according to the definition of mu'min and mu'minat، اگر آپ اپنی محنت اللہ کی رضا جوئی کے لیے لگے ہوئے اور اپنے کیریکٹر کو اس طریقے کا بنا رہے ہیں جیسے مومن مرد اور مومن عورت کی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، تو آپ بھی صدیقین میں شامل ہیں. اس لیے کہ آپ نے اللہ کو رب مانا اور رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو، لیجسلیشن کو حق مان کر، سچ مان کر اس پہ عمل کیا اور اس کے مطابق سسٹم قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ مطلب یہ صدیقیت ہی تو ہے، یہ صدیق ہونا ہی تو ہے کہ میں سچ پہ قائم ہو گیا. وہ جو سب سے بڑا سچ تھا، وہ جو سب سے بڑا حق تھا، میں نے اس کی گواہی نہ صرف دی، میں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی ساری محنتیں اور کوششیں اس کی راہ میں لگاتی رہی میں. اور شہید بھی، شہید کی سید قطب ڈیفینیشن بتاتے ہیں جو میرے واٹس ایپ کے گروپس کے اوپر ڈسکرپشن میں لگی ہوئی ہے، کہ سید قطب فرماتے ہیں کہ a martyr is the one who bears witness that the Sharia of Allah is more valuable to him or her than his own life. یعنی شہید وہ ہے، کیونکہ اوپر آیا نا کہ جنت عدن جو ہے وہ صدیق اور شہید کے لیے ہے. انبیاء میں سے تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم صدیق اور شہید میں سے ہو سکتے ہیں تمام مؤمنین اور مؤمنات. صدیق یہی کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو سچ مان کے اس پہ قائم ہو جانا. اور شہید کس طریقے سے؟ کہ جو سید قطب یہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی شریعت کی کسی ایک پوائنٹ کو بھی اپنی جان سے زیادہ ویلیوبل رکھتے ہیں اور اس کے قیام کے لیے اپنی ذات پہ اور سوسائٹی میں اس کے قیام کے لیے محنت و کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے کہ اپنی جان سے بڑھ کے، اور اس کے قیام کے لیے آپ یعنی جان لگا دیتے ہیں. یہی شہادت ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں اس کے دین کے قیام کے لیے، اس کا سسٹم کے قیام کے لیے آپ اپنی جان دیتے ہیں. تو اس کے سسٹم کے قیام کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کے لیے آپ کو جان بھی دینی پڑ جاتی ہے تو آپ شہید ہیں. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یس، میری شریعت، میرے اللہ کی شریعت کا نفاذ کا قیام اتنا اہم ہے کہ میں اس کے لیے کسی ایک پوائنٹ کے لیے بھی اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. اگر میں نے مجھے اگر کہا جائے کہ یہ شک قائم ہوتی ہے اس کے بدلے میں تمہاری جان جائے گی، میں کہوں گی شک قائم ہو، میری جان جائے بے شک. تو مؤمنین اور مؤمنات کی یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ چاہت اور یہ منزلیں ہوتی ہیں.
تو اس لیے کہا گیا کہ جنت عدن ان دو جنتوں کا ذکر ہے، اور دو میں سے یہ جنت عدن ہے، اور جنت عدن کے بارے میں امام قرطبی کے نزدیک عدن جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ کہاں ہے؟ جنت، تمام جنتوں کے وسط کے اندر ہے، اس کے دوسری جنتیں جو ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ 7 جنتیں ہیں، ان 7 کا کیا نام ہے؟ دار الخلد، دار الجلال، دار السلام، دار العدن، جنت المأوا، جنت النعیم، اور جنت الفردوس۔ تو یہ 7 ہیں، 3 ایک طرف، 3 ایک طرف، اور درمیان میں جنت عدن کا ذکر ہے، اور ان کی پلیسمنٹ بھی ایسے ہی ہے اکارڈنگ ٹو امام قرطبی۔ اور آخری بات کیا ہے اس آیت کی؟ جو سب سے قیمتی، سب سے آسان، جو آج کا عمل اگر ہم لے کے اس کو سمجھ جائیں، اٹھ جائیں، تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بہت قیمتی حدیث، غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ تو نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، یعنی کہ یہ رضامندی سے نوازتا ہوں، اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید، باب الکلام الرب مع الجنہ، اللہ کے کلام کا ذکر اہل جنت سے، اس چیپٹر کا نام ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ نوٹ کریں کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ترین نعمت ہے، اس لیے مؤمنین اور مؤمنات کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضامندی، اس کی رضا، اس کے پلیئر کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں لگا دیں۔ نہ جنت کا حصول، نہ جہنم کا ڈر۔ ایک محب جو ہوتا ہے اس کی ساری کائنات اپنے محبوب کی خوشنودی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے لیے جنت مقصد نہیں ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں میرے رب سے میری ملاقات ہوگی۔ میرے لیے میری زندگی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں آگ سے بچ جاؤں، نہیں، میں ساری زندگی ڈر کے، جہنم کی آگ سے ڈر کے اعمال نہیں، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اعمال کروں۔ اور بندے کا فوز عظیم بھی رب کی رضا ہے۔ اگر رب کی رضا نہیں ملتی تو نعمت کیا بن جاتی ہے؟ نقمت بن جاتی ہے، یعنی اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نعمت مل رہی ہے لیکن اگر رضا الہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسی نعمت کا بھی؟ وہ بھی ایک قسم کی سزا بن جاتی ہے۔ سو اس کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ کی رضا، رب کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس فوز عظیم کا سوال ہم نے کثرت سے کرنا ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ اس رمضان میں ہم یہ دعا کثرت سے، ان آخری 10 دن جو اب ہم گنتی کے دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اب یہ کثرت سے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضا، کہ اللہ جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے مجھے اس کی توفیق دے دے، یعنی میں وہ کام کروں، میری وہ اعمال ہو جائیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور وہ جو دعا آتی ہے نا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دے۔ قرآنی دعا ہے یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ وہ ایسے اعمال کی مجھے توفیق دے دے کہ جو میں آپ کو راضی جن اعمال سے کر سکوں۔ یعنی میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، میرا مقصد صرف آپ کی رضا ہے، اور باقی سب نعمتیں جو ریزلٹنٹلی ملنی ہی ہیں جنت میں، وہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد اور مطلوب آپ ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خود سے راضی ہونے والا بنا دے، اور یا اللہ ہمارا
دنیا و مافیہا سے سب سے بڑا مقصد یہ بن جائے، یہ الٹیمیٹ ہمارے دل کیا کور کے اندر یہ چیز سیٹل ہو جائے کہ میں نے اپنی رب کی رضا کی خاطر جینا ہے، مجھے اپنے رب کے رضوان اور اس کی رضا مندی چاہیے، اور یہی میری اصل کامیابی ہے، اور یہی ڈیفینیشنز ہم اپنے بچوں، اپنی ذریت، اپنے ارد گرد جہاں ہم پڑھا سکیں، جہاں ہم بتا سکیں، ہم یہی ڈیفینیشن بتائیں کہ یہ چیز ہے جس کے لیے محنت و کوشش کرنے کی والی بات ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔